أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ریاض الصالحین صفحہ نمبر 184. مترجم اردو. ارشاد باری تعالیٰ جل جلالہ وقال تعالیٰ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 17واں پارہ 24 نمبر آیت نمبر 24. ترجمہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر کہ میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. نیز ارشاد باری تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری پیتے ہوئے اور اس کا درد چھوٹنا 2 برس میں ہے. یہ کہ میرا اور ماں باپ کا حق مان. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ تعالی کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. اور میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. اور میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد.
بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، البتہ یہ کہ وہ اسے غلامی کی حالت میں پائے تو خرید کر آزاد کرے۔ مسلم۔ آمین ثم آمین۔ ریاض الصالحین مترجم صفحہ نمبر 184، پارہ نمبر 17 اور آیت نمبر 24 کا ترجمہ میں نے پڑھا اور حدیث کریمہ بھی پڑھی۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم لوگ والدین کے ساتھ اپنے اخلاق اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس پہ عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ جب دنیا بھاگی سے رخصت ہو ہماری زبان پہ ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔